نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کانت عندہ امانۃ فلیردھا لمن ائتمنہ علیہا، جس کسی کے پاس کسی بندے کی امانت موجود ہے وہ اس کو امانت واپس کر دے، جس کی امانت ہے اسے واپس لوٹا دے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی حوالے سے بڑی خوبصورت رہنمائیاں فرمائی، اور اس میں جو استحصالی نظام ہے حضور نے اس کے خاتمے کا اعلان فرما دیا۔ عربوں کے ہاں سود کا نظام بڑا عام تھا اور لوگ پیسے دے کر اس سے اضافہ لیا کرتے تھے۔ مجبور لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کو قرضہ دیتے اور پھر اس سے زیادہ بڑھا کر سود لیا کرتے تھے۔ چلتا تھا، سارے لوگ کرتے تھے، منع نہیں تھا، سب اس پر عمل پیرا تھے، کم لوگ ہوں گے جو نہیں کرتے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی معاملہ کچھ اس طرح چل رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں اور سود کے حرام ہونے کا اعلان کرتا ہوں، خبردار آج کے بعد سود نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود وہ ختم کر رہا ہوں، انہوں نے جس سے جتنے پیسے لینے ہیں اتنے ہی لیں گے، بڑھا کے نہیں لیں گے، اضافہ نہیں لیں گے، بس آج کے بعد سود ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور فرمایا ان کل ربا موضوع ولکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، جتنے پیسے تم نے کسی سے لینے ہیں اتنے ہی لوگے، اضافہ نہیں لوگے، نہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قضى اللہ انہ لا ربا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سود نہیں ہے، سود نہیں چلے گا۔ اور سود قرآن مجید کے اندر اللہ سے اعلان جنگ فرمایا گیا کہ جس نے سود والا معاملہ کیا، سود کا لین دین کیا، گویا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ اتنا جلال، اتنی سختی ہمیں دیگر معاملات میں اور دیگر گناہوں پر نظر نہیں آتی، اگرچہ باقی بھی گناہ کبیرہ ہیں، ان پر بھی بڑے سخت احکام ہیں، لیکن جتنی سختی اور جتنا سخت حکم اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق فرمایا ہے یہ دیگر معاملات کے دیگر گناہوں کے متعلق نہیں فرمایا، حالانکہ وہ بھی گناہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہوں میں سے زیادہ بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کا ذکر فرمایا۔